اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے معاشرے میں ویب سیریز، فلموں، ڈراموں کا جو چلن ہو گیا ہے، جو ہر گھر میں یہ ڈرامے اور ٹیویاں دیکھی جا رہی ہیں، تو خصوصاً اسپیشلی بچوں پر ان کا کیا اثر پڑتا ہے، بچے اس سے کتنے زیادہ بگڑتے ہیں، انشاءاللہ میں اسی عنوان پر آج آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اگر آج بچوں کی تربیت پر دھیان نہیں دیا گیا، اگر آج بچوں پر دھیان نہیں دیا گیا، اگر یہ آج بچے بگڑ گئے، تو یقین جانیں آگے آنے والا جو وقت ہے وہ مزید بگڑنے والا ہے، اور آگے آنے والا جو معاشرہ ہوگا وہ بہت ہی برا اور خطرناک معاشرہ ہوگا۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا بچہ موبائل لے کر کھانا کھا رہا ہے تو آپ ایک طرف اس کو کھانا کھلا رہی ہیں اور دوسری طرف آپ اس کو زہر دے رہی ہیں موبائل کی شکل میں۔ کیا ہم اس کی زندگی کو برباد کر دیں گے؟ کیا ہم اس کی آنکھوں کو خراب کر دیں گے؟ کیا ہم اس کو نعوذ باللہ اندھا اور نابینا کر دیں گے؟ نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذرا سے آرام کی وجہ سے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ بچے، آپ جانتی ہیں، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ بالکل خالی برتن کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ اس برتن میں جو بھریں گی وہی اس برتن میں بھرا جائے گا اور وہی وہیں سے نکلے گا۔ کوئی تمہاری مدد کرے، تمہاری ہیلپ کرے، تمہارے ساتھ اچھا ویوہار کرے تو تم اس کو یہ دعا دے دیا کرو۔ بڑی چھوٹی سی پیاری سی دعا ہے کہ جزاک اللہ خیر، کہ اللہ تمہیں اس بات کا بہتر بدلہ دے۔ اس کا ترجمہ ہے یہ۔ اس کے پورے گھر والے اس گھر کے اندر، اور وہ سرے عام دن دہاڑے، دن میں 8-10 سال کا بچہ سگریٹ پی رہا ہے اپنے گھر کے باہر، اور ماں باپ کو پتہ نہیں ہے۔ ایک سچی مثال ہے۔ اب میں اس کے بعد اپنے عزیز مولانا محمد عاصم صاحب سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئیں اور اپنی نصیحتوں سے، اپنی تقریر سے آپ تمام سامعین کو مغبوط فرمائیں۔ محمد عاصم صاحب سلفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ سب سے پہلے ہم اس ذات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ جو ذات در حقیقت ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور حمد و ثنا کے لائق اور مناسب ہے، وہ جس کی ہم کبھی بھی مرتے دم تک، بلکہ ہمیں ایسی اگر انگنت زندگیاں دے دی جائیں پھر بھی ہم اس کی حمد و ثنا کا، اس کی تعریف و توصیف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا کہ قرآن میں یہاں تک اعلان فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر ہم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ہم مر جائیں گے مگر اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر پائیں گے، ان کا احاطہ نہیں کر پائیں گے۔ اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص
اس مبارک ذات پر کہ جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ میں جب یہاں پر آیا تو یہ ہال جو ابھی الحمدللہ آپ کی تعداد سے مکمل بھرا ہوا ہے تقریباً بالکل خالی تھا۔ مجھے لگا شاید موسم کا مزاج دیکھ کر اس بار خواتین پروگرام میں شریک نہ ہوں۔ ویسے بھی کون چاہتا ہے کہ اپنے آرام کو برباد کرے، گرم گرم لحاف چھوڑ کر اس سردی میں اور اس ٹھنڈک میں کسی پروگرام میں شریک ہو۔ یقیناً ہر کوئی اپنا آرام دیکھتا ہے، مگر یقین جانیں آپ کی اتنی تعداد دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ یقیناً اٹاوا کی اس سرزمین میں ابھی بھی دینداری باقی ہے، ابھی بھی نیک خواتین کی اور نیک بچیوں کی تعداد باقی ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین اس دینداری کو تو اس میں مزید برکت دے اور ہمیں مزید دیندار بنا دے، آمین۔ اس سے پہلے میں نے جس عنوان پر خطاب کیا تھا وہ ایک یہ بھی تھا کہ معاشرے میں جو ہم فلمیں، ڈرامے اور ویب سیریز اور سیریل وغیرہ دیکھتے ہیں تو معاشرے کی تباہی میں ان کا کیا رول ہوتا ہے اور معاشرے کی تباہی میں اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز جو بیان کی گئی تھی، ایک نکتہ، وہ یہ تھا کہ بچوں پر ان فلموں اور ڈراموں کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، مگر مختصر طور پر اس پر روشنی ڈالی گئی تھی، اس کی وضاحت ہو نہیں پائی تھی۔ لہٰذا آج کے اس پروگرام میں اسی نقطے کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج ہمارے معاشرے میں ویب سیریز، فلموں، ڈراموں کا جو چلن ہو گیا ہے، جو ہر گھر میں یہ ڈرامے اور ٹیویاں دیکھی جا رہی ہیں، تو خصوصاً اسپیشلی بچوں پر ان کا کیا اثر پڑتا ہے، بچے اس سے کتنے زیادہ بگڑتے ہیں، انشاءاللہ میں اسی عنوان پر آج آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی چیز، جب بھی تربیت اولاد کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک عجیب قسم کا بوجھ آ جاتا ہے۔ یعنی جب ہم بات کرتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے تو ماں باپ اس کو ایک بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، ایک ایسا بوجھ جو زبردستی ان پر ڈال دیا گیا ہو اور وہ اس کو اٹھانا نہیں چاہتے۔ لیکن یاد رکھیں یہ بوجھ نہیں ہے، در حقیقت جس کو ہم بوجھ سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہو تو آپ کبھی ان کے پاس اٹھ بیٹھ کر دیکھیں، ان سے 2 منٹ گفتگو کر کر دیکھیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے محروم رکھا ہو۔ وہ خواتین، وہ مرد حضرات جو سالہ سال سے اس نعمت کی تڑپ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مگر اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی اس نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے۔ اور یہ تو ہم اور آپ ہیں جو اس نعمت کے لیے تڑپتے ہیں۔ یاد کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ایک نبی غالباً زکریا علیہ السلام، وہ بھی اپنی نعمتوں کا جب ذکر کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو کتنی نعمتیں دی تھیں، بلکہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو اگر کسی کو دی جا سکتی ہے وہ ہے نعمت نبوت۔ اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بنایا تھا، اس سے بڑی دنیا کی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے انسان کے لیے؟ لیکن اس کے باوجود، وہ نبی ہونے کے باوجود، اللہ رب العالمین سے اگر کسی چیز کا سوال کر رہے ہیں، اگر ان کی زبان پر کسی چیز کا سوال ہے، اگر کسی نعمت کا مطالبہ ہے، تو وہ کس نعمت کا مطالبہ ہے؟ وہ اولاد کی نعمت ہے، وہ اولاد کی نعمت ہے۔ وہ دعا کر رہے ہیں ربنا ھب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنی نعمت سے پیاری اور نیک اولاد عطا فرما دے۔ تو اولاد یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لہٰذا اس کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں۔ اور دوسری چیز، ہم سمجھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کرنا، ایک تو یہ ہے کہ اولاد بذات خود ایک نعمت ہے،
ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اولاد فی نفس ہی، اس اولاد کا وجود ایک نعمت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اولاد کی تربیت جس کو ہم ایک دوسرا بوجھ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں اپنا وقت لگائیں، اپنی زندگی گزار دیں، اور تب کہیں جا کر ایک ذرا سا بچہ بڑا ہوتا ہے اور وہ نیک انسان بنتا ہے۔ تو اولاد فی نفسی ایک نعمت ہے بہت بڑی، ساتھ میں اولاد کی تربیت کرنا، اور اولاد کی تربیت کرنے میں جو دشواریاں آتی ہیں، جو ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، جو ہمارا پیسہ لگتا ہے، بلکہ جو ہماری زندگی لگ جاتی ہے، یاد رکھیں اولاد کی تربیت بھی بوجھ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ جب ہم اولاد کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو در حقیقت یہ اولاد کی تربیت جس کو ہم بوجھ سمجھ رہے ہیں، یہ پوری ایک نیو جنریشن یعنی ایک نئی نسل کی تربیت ہے۔ کوئی عورت اپنے گھر میں ایک بچے کی تربیت کر رہی ہے، دوسرے گھر میں دوسری عورت اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہے، اسی طرح سے تمام عورتیں، تمام ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اور وہی بچے جو آج چھوٹے ہیں، جو آج ہماری گودوں میں لیٹے ہوئے ہیں، یہی بچے کل بڑے ہونے والے ہیں، اور یہی بچے کل معاشرے کے اہم رکن بننے والے ہیں۔ کل معاشرہ کیسا ہوگا یہ ان بچوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ کی تربیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی بچوں کی اور بچوں کی تربیت اچھی کریں گی، ان کو نیک انسان بنانے کی کوشش کریں گی، تو یقین جانیں کل کا جو معاشرہ ہے، آج سے 20 سال کے بعد معاشرہ کیسا ہوگا، اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج کے جو چھوٹے بچے ہیں، آج ان کا سلوک کیسا ہے، آج ان کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، آج ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے۔ اگر آج بچوں کی تربیت صحیح ہو رہی ہے تو 99.9% یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ آج سے 20 سال کے بعد جو معاشرہ وجود میں آئے گا وہ معاشرہ ایک صالح اور نیک معاشرہ ہوگا۔ اور اگر آج بچوں کی تربیت پر دھیان نہیں دیا گیا، اگر آج بچوں پر دھیان نہیں دیا گیا، اگر یہ آج بچے بگڑ گئے، تو یقین جانیں آگے آنے والا جو وقت ہے وہ مزید بگڑنے والا ہے، اور آگے آنے والا جو معاشرہ ہوگا وہ بہت ہی برا اور خطرناک معاشرہ ہوگا۔ لہٰذا بچوں کی تربیت یہ صرف بچوں کی تربیت نہیں ہے بلکہ ایک پوری نئی نسل کی ذمہ داری ہے، اور ایک پورے نئی نسل کو سنوارنا ہے یہ۔ اور عورتوں کو، خواتین کو اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اتنے بڑے مشن کے لیے چن لیا ہے۔ جب ہم کسی بڑے مشن کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کے لیے جو لوگ چنے جاتے ہیں وہ بھی ایسے لوگ چنے جاتے ہیں جو واقعی اس مشن کے لائق ہوں۔ اسی طرح بچوں کی تربیت اور پوری نئی نسل کی تربیت، ان کا اچھا ہونا یا برا ہونا یہ ایک عورتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے عورتوں کو ان بچوں کی تربیت کے لیے چن لیا ہے، ایک نئی نسل کی تربیت کے لیے چن لیا ہے۔ عورتوں کو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنے بڑے مشن کے لیے چن لیا ہے۔ لہٰذا اپنے دیکھنے کا نظریہ بدلیں، صرف نظر نہ بدلیں، اپنے دیکھنے کا نظریہ بھی بدلیں، انشاءاللہ منظر خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کو اپنا بوجھ ہرگز نہ سمجھیں، اس کو مصیبت نہ سمجھیں، بلکہ فخر سے اس مشن کو قبول کریں اور اس مشن میں حصہ بنیں، اور اس میں اپنا ایک اہم رول ادا کر کے دکھائیں، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کو اس کا اجر ملے۔ یاد رکھیں آپ کا ایک ایک لمحہ، آپ کا ایک ایک پیسہ، آپ کا ذرا سا بھی ٹائم اگر بچوں کی تربیت میں جا رہا ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں یہ کوٹ کیا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں یہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن انشاءاللہ آپ کو اس کا بے حساب بدلہ ملنے والا ہے، بشرط یہ کہ آپ اپنی نیت صحیح کریں اور حتی الامکان فراخ دلی سے، خوش دلی سے اس نعمت کو قبول کریں اور اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، وعن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کہتے ہیں کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آپ نے آگے کہا کہ فل امام راعن، کہ امام
اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، آدمی خاوند اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، اور آپ نے آگے کہا کہ عورت بھی اپنے گھر والوں کی ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے، اور اس سے بھی کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس کو جو مشن سونپا گیا تھا اس مشن کے تعلق سے عورت سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس مشن میں کیا رول ادا کیا، تم نے اس مشن کو پورا کرنے میں اپنا کردار کتنا ادا کیا، اور تم نے کتنی کوتاہیاں کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں کا ہر شخص اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کی تربیت کو ایک مشن سمجھیں اور اس کو ادا کریں، انشاءاللہ انہیں قیامت کے دن بہت بہتر بدلہ ملنے والا ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، اور ہمارا موضوع ہے کہ فلموں، ڈراموں، ویب سیریز اور اسی طرح سیریلز کا معاشرے پر اور خصوصاً بچوں پر کیا نقصان ہوتا ہے، اور بچوں پر اس کا کتنا گہرا اثر پڑتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آج اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں، فلموں اور ڈراموں کا جو نقصان بچوں پر ہوتا ہے وہ صرف ایک نقصان نہیں ہوتا، بلکہ کئی طرح کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ذہنی نقصان ہوتا ہے، اخلاقی نقصان ہوتا ہے، جسمانی نقصان ہوتا ہے، اور اسی طرح دینی نقصان ہوتا ہے۔ یہ 4 اہم نکات ہیں جن پر انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ آپ میرے ساتھ چلتے رہیں تاکہ بات آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ پہلے جب عورتیں فری ہوا کرتی تھیں، جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جایا کرتی تھیں، تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا کرتی تھیں، ان سے خیریت پوچھی جاتی تھی، ان کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، اور ان کے ساتھ کھیلنا کودنا ہوتا تھا۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا، لیکن جب سے معاشرے میں موبائل بڑھ گئے اور ٹی ویوں کا وجود آ گیا، تب سے دیکھنے میں یہ آتا ہے، خاص کر کے جب سے موبائل بڑھ گئے ہیں اور ہر گھر میں جب ہر انسان کے پاس ایک ایک موبائل ہو گیا۔ یاد رکھیں، میں موبائل کو سراسر غلط نہیں کہہ رہا، موبائل اپنی جگہ صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ موبائل کو کس طرح استعمال کر رہی ہیں۔ موبائل تو ایک عام سی چیز ہے، اگر آپ اس کا صحیح استعمال کرتی ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک نعمت ہے، اور اگر آپ اس کا غلط استعمال کر رہی ہیں تو وہ آپ کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ تو میں موبائل کو غلط نہیں کہہ رہا، کہنے کا مقصد یہ کہ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں جیسے ہی اپنے کام کاج سے فارغ ہوتی ہیں، اپنی مشغولیت سے فارغ ہوتی ہیں، وہ فوراً ٹی وی اور موبائل میں لگ جاتی ہیں۔ اور پہلے کیا ہوتا تھا کہ بچے اگر رو رہے ہیں تو عورتیں بچوں کو چپ کرایا کرتی تھیں، ان کو گود میں کھلایا کرتی تھیں۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، بچہ ذرا سا رویا، ماں نے فوراً موبائل نکالا اور یوٹیوب کھولا اور بچے کو پکڑا دیا کہ بیٹا تم یہ دیکھتے رہو، تم یہ دیکھ لو، اور بچہ بھی خوش اور ماں بھی خوش۔ ماں سمجھتی ہے کہ میرا بوجھ ٹل گیا، میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ بلکہ آج تو حال یہ ہے کہ بہت ساری مائیں، بہت سارے باپ فخر سے اس بات کو کہتے ہیں اور اس بات پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ میرا بچہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا جب تک اس کے ہاتھ میں موبائل نہ دیا جائے۔ آج ہی ہر ایک گھر کی کہانی ہے، ماں باپ فخر سے کہتے ہیں کہ میرا بچہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا جب تک اس کو موبائل نہ پکڑایا جائے اور جب تک کہ وہ موبائل نہ دیکھ رہا ہو۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا بچہ موبائل لے کر کھانا کھا رہا ہے تو آپ ایک طرف اس کو کھانا کھلا رہی ہیں اور دوسری طرف آپ اس کو زہر دے رہی ہیں موبائل کی شکل میں۔ موبائل یہ بچوں کے لیے زہر ہے، کسی زہر سے کم نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ موبائل کا بچوں پر کتنا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے پوائنٹ کو لیتا ہوں کہ بچوں کا جسمانی نقصان کیا ہوتا ہے موبائل کے ذریعے، بچوں کا جسمانی نقصان کیا ہوتا ہے اور ان کے جسم پر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے، کیا اثر پڑتا ہے موبائل کے ذریعے، ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ یو ایس اے میں 2014 میں امریکہ میں ایک سروے ہوا تھا اور اس سروے کے مطابق 80% بچے ایسے تھے کہ موبائل کا استعمال کرنے کی وجہ سے جن کی آنکھیں خراب ہو رہی تھیں۔ جب سروے کیا گیا تو معلوم ہوا کہ 80% بچے ایسے ہیں کہ جن کی عمر ابھی 10 سے 14 سال ہے اور بچوں کا موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر اثر پڑ رہا ہے، ان کی نگاہ کمزور ہو رہی ہے، ان کی آنکھوں میں جلن مچ رہی ہے، ان کی آنکھیں تھکی محسوس ہو رہی ہیں۔ اور جانتی ہیں
زیادہ نہیں، صرف 2 گھنٹے استعمال کرنے کی وجہ سے۔ USA میں سروے کے مطابق اگر بچہ صرف 2 گھنٹے بھی 24 گھنٹے میں سے صرف 2 گھنٹے بھی موبائل استعمال کرتا ہے، کتنا بڑا بچہ، 10 سے 14 سال کا بچہ اگر صرف 2 گھنٹے موبائل استعمال کرتا ہے تو اس کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں۔ اور یہ 1-2 بچوں کی نہیں بلکہ 80-90% بچے ایسے تھے جن کی آنکھوں میں اثر پایا گیا کہ ان کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں۔ اب ذرا تصور کریں، یہ وہ بچے ہیں جن کی عمر 10 سے 14 سال ہے، وہ بچے جو ابھی چھوٹے ہیں، جو ابھی چند مہینوں کے ہیں یا جو ابھی 1-2 سال کے ہیں، جن بچوں کی آنکھیں بالکل نئی ہوتی ہیں۔ اور ہم اور اب یہ بات جانتے ہیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی اسکن زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے، وہ جلدی کسی بھی چیز کے اثر قبول کرتے ہیں، انہیں جلدی کسی چیز کا نقصان ہوتا ہے۔ یعنی جو چھوٹے بچے ہیں 1-2 سال کے، 4-5 سال کے، اگر وہ بچے جب موبائل دیکھیں گے اور 2 گھنٹے نہیں، آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے کہ بچے دن بھر موبائل لیے پڑے رہتے ہیں، تو سروے کے مطابق ان کی آپ تصور کریں کہ جب 10 سے 14 سال کے بچوں کی آنکھیں صرف 2 گھنٹے موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں، تو ہمارے بچے جو معصوم ہیں، جو نہیں جانتے کہ موبائل کا کیا نقصان ہے اور اس سے ہماری آنکھیں کتنی خراب ہوں گی، ان بچوں کو ہم اور اگر موبائل پکڑائیں گے، ان چھوٹے بچوں کو جن کی بھی نئی آنکھیں ہیں، تو بچپن سے ہی ان بچوں کی آنکھوں پر کتنا برا اثر پڑے گا اور ان کا جسم کتنا زیادہ خراب ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے وہ تو معصوم ہوتے ہیں، وہ نہیں جانتے ان کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے، لیکن ہم ماں باپ ہیں، ہم تو جانتے ہیں، آپ جانتی ہیں کہ بچوں کے لیے کیا صحیح کیا غلط ہے، لہٰذا اپنے بچوں پر ظلم نہ کریں صرف اس وجہ سے کہ میرا بچہ موبائل پکڑانے کی وجہ سے رونا بند کر دیتا ہے، میرا بچہ موبائل پکڑانے کی وجہ سے کھانا شروع کر دیتا ہے، میرا بچہ موبائل لے لینے کے بعد مجھے پریشان نہیں کرتا، مجھے اپنے کام میں ڈسٹرب نہیں کرتا، کیا ہم اس کی زندگی کو برباد کر دیں گے؟ کیا ہم اس کی آنکھوں کو خراب کر دیں گے؟ کیا ہم اس کو نعوذ باللہ اندھا اور نابینا کر دیں گے؟ نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذرا سے آرام کی وجہ سے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، ہم اپنے ذرا سی سہولت کی وجہ سے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں، وہ بھی معصوم ہیں، وہ بھی نادان ہیں، وہ ابھی نہیں جانتے ان کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں، لہٰذا اپنی بچوں کی زندگیوں کو ان کو موبائل دے کر برباد نہ کریں۔ ہاں، میرے یہ کہنے کا مطلب بھی نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بالکل بھی موبائل نہ دیں، لیکن ایک لمٹ سے دیں، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور وہ چیز جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو موبائل دیں، تھوڑی بہت دیر کے لیے دے دیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے دے دیں، لیکن ہمیشہ آپ کا بچہ موبائل لیے بیٹھا رہے، ہمیشہ موبائل میں گیم کھیلتا رہے، یوٹیوب چلاتا رہے، تو یاد رکھیں یہ اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے اور یہ اس کی زندگی کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ تو یہ تو ہمیں معلوم چلا کہ بچوں کی آنکھیں کتنی زیادہ متاثر ہوتی ہیں، صرف میں آنکھوں کی بات کر رہا تھا، ابھی اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں جو جسمانی نقصانات ہیں جو موبائل کی وجہ سے بچوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک سروے کے مطابق وہ بچے جو بچپن سے ہی موبائل میں گیم وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں اور اسی طرح یوٹیوب وغیرہ پر ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ بچے ان کی نشو و نما صحیح نہیں ہو پاتی ہے۔ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں 2-4 سال کے 5 سال کے، تو فطری طور پر فطری تقاضا یہ ہے کہ وہ ابھی دوڑ بھاگ کریں، کھیلیں کودیں، اگر باہر ماحول مناسب ہے، بچے باہر بگڑے ہوئے نہیں ہیں، تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو باہر کھیلنے کی اجازت دیں اور بچے باہر جا کر کھیلیں، تھوڑا کھیل کود کریں تاکہ ان کا جو جسم ہے وہ صحت مند رہے، ان کی ہیلتھ بنے۔ اور اگر وہ بچے بچپن سے کھیلیں کودیں گے نہیں، اگر بچپن سے ان کے ہاتھ پیر نہیں چلیں گے، تو ایک سروے کے مطابق ان کی صحت پھر اچھی نہیں ہوتی ہے، ان کی صحت بچپن سے ہی خراب ہو جاتی ہے، اور جب بچے بچپن سے ہی ان کی نشو و نما صحیح نہیں ہو تو وہ بڑے ہو کر بھی جسمانی طور پر بہت کمزور رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر گھر کے باہر کا ماحول صحیح نہیں ہے اور گھر میں اتنی جگہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ گھر کے آنگن میں، گھر کا کمرہ بڑا ہے تو کمرے میں بچوں کو کھیلنے کا موقع دیں، بلکہ خود ان کے ساتھ کھیلیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی کا طریقہ تھا کہ آپ اپنے بچوں کو اسی طرح حسن حسین کو، اپنے نواسوں کو اپنی پیٹھ پر بیٹھا کر اپنے گھر میں کھیلا کرتے تھے۔ حسن حسین جو بچے تھے وہ آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور آپ ان کو لے کر سواری کیا کرتے تھے، تو آپ کا یہ طرز عمل تھا۔ یعنی آج بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی بچوں کو کھلونے نہیں دلاتے، ایسے کھلونے جن سے بچے نشو و نما پا سکیں۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو موبائل دینے کے بدلے ان کی جسمانی نشو و نما کی فکر کریں تاکہ ان کی ہیلتھ اچھی ہو سکے اور وہ جسمانی طور پر صحت مند بن سکیں۔ تو یہ جسمانی نقصانات تھے۔ ہم آگے چلتے ہیں کہ اسی طرح ذہنی نقصان کیا ہوتا ہے۔ موبائل کے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے ذہنی نقصان کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو اس بات کا علم ہو تو یقین جانیں آپ اپنے بچوں کو موبائل دینا چھوڑ دیں۔ ایک سروے کے مطابق وہ بچے جو زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں اور ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں، جسمانی طور پر کھیل کود نہیں کرتے، تو ذہنی طور پر ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر خود اعتمادی نہیں آ پاتی ہے، ان کے اندر خود اعتمادی نہیں آ پاتی، یعنی جو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے بچوں کے اندر وہ نہیں آ پاتا۔ اور اسی طرح ایک بڑا نقصان ذہنی طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بچے جو کھیلتے نہیں ہیں اور ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں، ایک ذہنی نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کا کھیلنے کودنے کا من نہیں کرتا، وہ ایک عجیب قسم کے ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ آپ ان کو ذرا سی بات پر ڈانٹ دیں تو فوراً ناراض ہو جائیں گے اور ذرا سی بات پر ضد کرنے لگیں گے، اور ضد بھی ایسی کہ پھر اپنی ضد سے پیچھے نہ ہٹیں۔ تو یہ سب ذہنی نقصانات ہوتے ہیں بچوں کے کثرت سے موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے، اور یہ کوئی میری ذاتی بات نہیں ہے، یہ میں آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں، جو رپورٹ جو سروے دنیا کے مختلف ممالک میں اور مختلف ملکوں میں ہوا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر بچے کھیلتے کودتے نہیں ہیں، ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں، تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے سروے کے مطابق کہ ان بچوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ جو باؤنڈیشن ہے، جو ماں باپ کا اور بچوں کا جو آپس کا تعلق ہوتا ہے وہ بہت اچھا نہیں ہو پاتا، جو باؤنڈیشن ہے وہ مضبوط نہیں ہو پاتا ہے، یعنی بچے ماں باپ سے ذہنی طور پر دور ہونے لگتے ہیں اور پھر وہ ان کے ساتھ نہیں رہتے، ان کو اپنے ماں باپ سے محبت نہیں ہو پاتی ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں پر ظلم نہ کریں، ان کو نقصان میں نہ ڈھکیلیں، ان کو کھائی میں نہ ڈھکیلیں، بلکہ اپنے بچوں کو موبائل دیں لیکن ایک حد تک دیں۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں کہ جسمانی نقصان میں نے بتا دی کہ بچوں کو زیادہ موبائل دینے کی وجہ سے جسمانی نقصان کیا ہوتا ہے، اسی طرح ذہنی نقصان جو ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ذہنی نقصان بچوں کو کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم چلتے ہیں کہ اخلاقی نقصان، بچوں کو جب ہم کثرت سے موبائل دیتے ہیں تو اس کا اخلاقی نقصان بچوں پر کیا ہوتا ہے اور بچے اس سے کتنا زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ آج ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بچے جب موبائل دیکھتے ہیں اور خاص طور سے جب وہ ہمارے ساتھ مل کر دیکھتے ہیں تو ہم عام طور پر گھروں میں کیا دیکھا جاتا ہے، ٹی وی سیریلز، ڈرامے، فلمیں، ویب سیریز، موویز، یہ تمام چیزیں آج ہر گھر میں دیکھی جاتی ہیں اور یہ چیز بالکل عام ہے۔ ماں، بیٹا، بہن، باپ، بھائی، بچے، بچیاں سب مل کر بیٹھ کر ٹی وی پر یا موبائل پر یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد کریں جب بچہ بچپن، اور یاد آپ جانتی ہیں کہ ٹی ویوں میں، ویب سیریز میں، ڈراموں میں، فلموں میں کیا دکھایا جاتا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی غلط چیزیں ہیں جو بچوں کو ان ڈراموں میں دکھائی جاتی ہیں، جھوٹ ان میں ہوتا ہے، فریب ان میں ہوتا ہے، زناکاری اس میں ہوتی ہے، شراب اس میں پی جاتی ہے، بیڑی، سگریٹ، تمباکو وغیرہ ہر کام برا ہوتا ہے جو اس میں موجود ہوتا ہے۔ غور کریں، بچے جو ابھی چھوٹے ہیں، جو معصوم ہیں، جن کی میموری ابھی بالکل خالی ہے، جو ابھی بالکل خالی ذہن ہے، جن کے مائنڈ میں ابھی کچھ بھرا نہیں ہے، وہ بچے بچپن سے ہی جب ان چیزوں کو دیکھیں گے، ان بری عادتوں کو دیکھیں گے، ان جھوٹ کو دیکھیں گے، فریب کو دیکھیں گے، زناکاری کو دیکھیں گے، لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کو دیکھیں گے، تو بتائیں وہ بڑے ہو کر اور کیا کریں گے۔ بچے، آپ جانتی ہیں بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ بالکل خالی برتن کی طرح ہوتے ہیں، آپ اس برتن میں جو بھریں گی وہی اس برتن میں بھرا جائے گا اور وہی وہیں سے نکلے گا۔ اگر آپ اس میں صاف اور شفاف پانی بھریں گی تو اس برتن میں صاف اور شفاف پانی جائے گا، اور اگر آپ اس میں گندا اور غلیظ پانی بھریں گی تو بڑے ہو کر ان بچوں کے ذہنوں سے وہی گندگی نکلے گی، پھر وہاں سے کوئی اچھی چیز نہیں نکلے گی۔ یوں سمجھ لیں کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بالکل ایک کھیت کی طرح ہوتے ہیں، ہم اس میں جو بوئیں گے وہی نکلے گا۔ آج ہوتا کیا ہے، ہم جو بو رہے ہیں وہ برگد کی بیج بو رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو ہم ان سے پھل ملے گا۔ لگا کر پیڑ برگد کا پھلوں کی آس کرتے ہو، لگا کر پیڑ برگد کا پھلوں کی آس کرتے ہو، ارے جاؤ میاں تم بھی بہت بکواس کرتے ہو۔ ذرا بتائیں، ہم جب برگد کا پیڑ لگائیں گے تو اس میں کیا پھل نکلیں گے؟
اس میں پھل فروٹ کیسے نکلیں گے؟ جب ہم پھل کے بیج لگائیں گے تبھی پھل نکلیں گے۔ لہٰذا اپنے بچپن سے بچوں کو جو دکھائیں گی، جو ان کو سکھائیں گی، بچے بڑے ہو کر وہی کریں گے۔ آج ہمارے بچے ٹی ویوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ بلکہ آپ فلموں اور ڈراموں کی تو بات چھوڑ دیں، میں آپ کو کارٹون کی بات بتاتا ہوں۔ جو کارٹون آج کل ہمارے گھروں میں جو دیکھے جاتے ہیں اور بچے بڑے شوق سے جن کارٹون وغیرہ کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر ڈوریمون وغیرہ جو بچے دیکھتے ہیں، کیا وہ ہمارے بچوں کے لیے مناسب ہے؟ کیا اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے؟ میں نے خود وہ کارٹون دیکھا ہے تاکہ بچے اس میں کیا دیکھ رہے ہیں یقین جانیں وہ کارٹون جو ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے جو بہت فائدہ مند ہے، اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے، یقین جانیں وہ کارٹون بھی بچوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، بہت نقصان دہ ہے۔ ہمیں دکھانا ہی اگر بچوں کو تو کوئی اچھی چیز دکھائیں۔ مثال کے طور پر ایک بہت عام سا چینل جو ہے عبد الباری، جس کو سب مائیں اور بہن جانتی ہیں، عبد الباری، میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں اس طرح کی چیزیں ان کو دکھائیں تاکہ بچے اگر موبائل میں کچھ دیکھ رہے ہیں تو وہ اچھی چیزیں سیکھیں، وہ فائدہ مند چیزیں سیکھیں اور وہ غلط چیزیں نہ سیکھیں۔ لہٰذا اپنے بچوں کا اخلاقی نقصان نہ کریں۔ ہمارے بچے آج کل غلط چیزیں دیکھتے ہیں تو یقین جانیں بچے جب بڑے ہوں گے، ان کی عمر 20-25 سال کی ہوگی، تو بچے بڑے ہو کر وہی بنیں گے جو انہوں نے دیکھا ہے۔ اگر بچوں نے بچپن سے غلط چیزیں دیکھی ہیں موبائل میں، ٹی ویز میں، ویب سیریز میں، موویز میں، ڈراموں میں، فلموں میں، تو بڑے ہو کر بچے وہی بنیں گے۔ اگر انہوں نے زنا دیکھا ہے تو وہ زناکار بنیں گے، اگر انہوں نے نشہ دیکھا ہے تو وہ نشیڑی بنیں گے، اگر انہوں نے جھوٹ دیکھا ہے تو وہ بڑے ہو کر جھوٹے اور فریبی بنیں گے۔ اور اگر وہ اچھی چیزیں دیکھیں گے تو انشاءاللہ قوی امید ہے کہ بچے بڑے ہو کر اچھے اور نیک انسان بنیں گے۔ اور یاد رکھیں اگر بچے ہمارے اچھے ہوں گے تو اس کا فائدہ صرف انہیں نہیں ہوگا، ہمیں بھی ہوگا، بلکہ پورے معاشرے کا ہوگا۔ اگر ہر ماں اپنے بچے کی تربیت اچھی کرے، اس کو بچپن سے نیک بنائے، اس کو صحیح راہ دکھائے، تو یقین جانیں بچہ بڑا ہو کر ایک اچھا انسان بنے گا، خود بھی اچھا ہوگا، اپنے ماں باپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور بلکہ پورے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ بلکہ یہ تو ہماری دنیا ہے، اگر ہم اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں، اگر ہمارا انتقال بھی ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ فرماتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے فائدہ مند ہونے والا ہے۔ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا ہمیں قیامت کے دن بدلہ ملنے والا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے یہ بچے جن پر ہم نے اپنا وقت، اپنا روپیہ پیسہ سب کچھ برباد کیا، انشاءاللہ یہ بچے ہمارے انتقال کے بعد بھی ہمیں فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اذا مات الانسان، کہ جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو له، کہ ایک نیک بچہ، ایک نیک بیٹا یا بیٹی جس کی تربیت اس کے ماں باپ نے اچھی کی ہوتی ہے۔ جب وہ بیٹا یا بیٹی بڑی ہوتی ہے اور نیک بنتی ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے وہ دعائیں کرتی ہے، اور اس دعا کی وجہ سے اس کے ماں باپ کے کھاتے میں، اس کے ماں باپ کے اکاؤنٹ میں وہ نیکیاں جمع ہوتی رہتی ہیں، اور اس طرح ماں باپ کے پاس ڈھیروں نیکی اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ آپ تصور کریں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جو بچے ہوتے ہیں، اگر آپ نے بچپن میں ان کو ایک چیز سکھا دی، مثال کے طور پر آپ نے سکھا دیا کہ بیٹا جب بھی کسی کو ہنستا ہوا دیکھو تو اس کو یہ دعا دے دو اضحک اللہ سنک، کہ اللہ رب العالمین تمہیں ہمیشہ اسی طرح ہنستا کھیلتا رکھے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو ایک چھوٹی سی بچپن میں دعا سکھا دی، اس کے بعد وہ بچہ اپنی پوری زندگی میں، مثال کے طور پر 50 سال کی اس کو زندگی ملی ہے، تو اپنی 50-60 سال کی زندگی میں جب یہ دعائیں دے گا کسی کو بھی، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا پورا ثواب آپ کو ملنے والا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، میں جب چھوٹا تھا اور مدرسے میں پڑھ رہا تھا کانپور میں، تو وہاں پر ایک مرتبہ کسی استاد کے پاس میں گیا، استاد کا نام تھا مولانا زبیر۔ میں ان کے پاس جب گیا تو میں نے انہیں ایک چیز دی اور میں وہ چیز دے کر جانے لگا۔ انہوں نے مجھے بلایا اور بڑے پیار سے کہا کہ بیٹا جب بھی کوئی تمہاری مدد کرے، تمہاری ہیلپ کرے، تمہارے ساتھ اچھا ویوہار کرے، تو تم اس کو یہ دعا دے دیا کرو۔ بڑی چھوٹی سی پیاری سی دعا ہے کہ جزاک اللہ خیر، کہ اللہ تمہیں اس بات کا بہتر بدلہ دے۔ اس کا ترجمہ ہے یہ۔ تو آپ نے مجھے بچپن میں یہ دعا سکھلا دی۔ اللہ گواہ ہے کہ اس کے بعد سے جب بھی کسی نے میرے ساتھ بھلائی کی، میری مدد کی، میری ہیلپ کی، تو خود بخود میری زبان سے یہ دعا نکل جاتی ہے کہ جزاک اللہ خیر۔ تو جب میں یہ دعا دیتا ہوں
تو انشاءاللہ قوی امید ہے کہ اس کا جو اجر ہے وہ مجھے ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جتنا اجر مجھے ملتا ہے اتنا ہی اجر میرے ان استاد کو بھی ملتا ہے کہ جنہوں نے مجھے بچپن میں یہ دعا سکھائی تھی۔ اور اسی طرح یہ دعا میں نے بہت سارے بچوں کو بھی سکھائی ہے۔ اب وہ بچے جب اس دعا کو کسی کو دیتے ہیں تو ان کا اجر انہیں بھی ملتا ہے، انشاءاللہ مجھے ہی ملتا ہے، اور انشاءاللہ میرے ان استاد کو بھی ملتا ہے جنہوں نے مجھے یہ دعا سکھائی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پر ہم غور نہیں کر پاتے ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے۔ آپ اپنے بچوں کو بچپن میں چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھا دیں۔ مثال کے طور پر جب آپ ان کے بال کاٹیں تو ان کو بال کاٹنے کا طریقہ بتا دیں۔ جب آپ ان کو جوتے پہنائیں تو ان کو بتا دیں کہ بیٹا جوتا پہنتے وقت پہلے سیدھے پیر میں جوتا پہنتے ہیں، پھر الٹے پیرے پہنتے ہیں۔ ان کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دیں، یقین جانیں آپ کے کھاتے میں، آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی نیکیاں قیامت کے دن جمع ہو جائیں گی کہ قیامت کے دن جب آپ کے سامنے آپ کا رجسٹر کھولا جائے گا آپ کے اعمال کا، تو آپ تصور نہیں کر سکیں گے کہ اللہ میں نے دنیا میں یہ نیکیاں کی ہی نہیں، یہ نیکیاں میرے اکاؤنٹ میں کیسے آ گئیں۔ تو یہ اپنے آپ کے بچوں کا مال ہے، لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت کریں تو اچھی تربیت کریں۔ ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ بچوں کا دینی نقصان کیا ہوتا ہے۔ میں نے بتا دیا کہ جسمانی نقصان کیا ہوتا ہے، اخلاقی نقصان کیا ہوتا ہے، اسی طرح ذہنی نقصان کیا ہوتا ہے، اسی آخری چیز کہ جب بچے حد سے زیادہ غلط چیزیں دیکھتے ہیں تو ایک بڑا نقصان جو دینی نقصان ہوتا ہے، اور جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ بچے بچپن سے ہی غلط راہ پر نکل جاتے ہیں۔ بچپن سے ہی بچوں کو گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے۔ بچپن میں تو انہیں گناہ کرنے کا گناہ نہیں ملتا، اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو انہیں گناہ نہیں پڑتا کیوں وہ بچے ہیں، جب تک نابالغ ہیں وہ ناسمجھ ہیں۔ لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد بھی چونکہ وہ بچپن سے ہی ان گناہوں کے عادی ہیں، بچپن سے ہی جو وہ گناہوں کے عادی ہیں، لہٰذا وہ بڑے ہو کر بھی ان بری عادتوں کو چھوڑ نہیں پاتے۔ اور آپ جانتی ہیں کہ عادت ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس سے چھٹکارا نہیں پاتے ہیں۔ بڑے ہی اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عادتوں کو بدل لیتے ہیں، ہر کسی میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی عادتوں کو بدل ڈالے۔ جب بچے بچپن سے ہی عادت ڈال لیں گے کسی برے کام کی تو وہ عادت بڑے ہو کر بھی چھوٹنے والی نہیں ہے۔ اور جو فلسفی لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب کوئی انسان لگاتار 14 دن تک، کم سے کم 14 دن تک کسی کام کو کرتا ہے تو وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، یعنی اس کی عادت میں، اس کی روٹین میں وہ چیز شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ بچے جو سالوں سال سے، بلکہ بہت سے بچے 14 سال سے جو لگاتار گناہ کا کام کر رہے ہیں اور غلط کام کے عادی ہیں، تو وہ بڑے ہوتے ہی کیا اچانک بالکل سدھر جائیں گے، فرشتہ بن جائیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ بچپن سے ہی غلط کام کے عادی ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اپنے بچوں کو بچپن سے ہی نہ بگاڑیں، کیونکہ اگر وہ بچپن سے ہی بگڑ گئے تو بڑے ہو کر ان کے سدھرنے کے چانسز بہت کم رہتے ہیں۔ اللہ ہی توفیق دینے والا ہے، ورنہ اکثر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچے بچپن سے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بچے بڑے ہو کر اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں، اور جو بچے بچپن سے ہی نیک اور صالح ہوتے ہیں، سدھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بچے بڑے ہو کر اور زیادہ نیک اور صالح بن جاتے ہیں اور ایک نیک انسان بن کر معاشرے میں وجود میں آتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو بچپن سے ہی نہ بگاڑیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ میرے گھر کے پاس ایک چھوٹا بچہ جو ابھی مشکل سے 8-10 سال کا ہوگا، وہ بچہ، آج ہم کتنے بے خبر اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنے بچوں کو دن بھر باہر کھیلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ بچوں کے لیے کھیلنا ضروری ہے لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کا بچہ دن بھر باہر کہاں کھیل رہا ہے، کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ کو کچھ نہیں معلوم اور آپ گھر میں آرام کر رہی ہیں۔ یاد رکھیں آپ کے بچہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو ایک سچی مثال دوں کہ میرے گھر کے پاس ہی ایک بچہ جو ابھی 8-10 سال کا ہوگا، وہ اپنے گھر کے باہر، اس کی ماں اس کے گھر کے اندر ہے، اس کی دادی اس کے گھر کے اندر ہے، بلکہ اس کے گھر والے اس کے گھر کے اندر، اور وہ سرے عام دن دہاڑے دن میں 8-10 سال کا بچہ سگریٹ پی رہا ہے اپنے گھر کے باہر، اور ماں باپ کو پتہ نہیں ہے۔ ایک سچی مثال ہے کہ ماں باپ کو پتہ نہیں اور ان کا بچہ ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر دن دہاڑے سگریٹ پی رہا ہے۔ یہ آج ہمارے ماں باپ کا حال ہے کہ ان کو اپنے بچوں کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ خدا را اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں اور اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کریں۔ یہ بچے اگر نیک ہوئے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور یاد رکھیں اگر آپ کے بچے بگڑ گئے تو ان کی زندگی برباد نہیں ہوگی، بلکہ کل قیامت کے دن آپ کا دامن ہی پکڑا جائے گا، آپ سے بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کس حد تک اپنی ذمہ داری ادا کی۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کہ اللہ رب العالمین
ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کم سے کم اپنے بچوں کو موبائل دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کو اسلام کی طرف لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں خود نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے بچوں کو نبیوں کے بچوں کی طرح نیک اور صالح بنا دے۔ اللہ رب العالمین تو ہماری بچیوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہماری ماؤں اور بہنوں کو اور ہم سب کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہماری ماؤں اور بہنوں کو اسلام کی طرف آنے کی اور اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو خاتم بالخیر ہو اور آخر الفاظ ہی ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اعلان سن لیں، اور اسی اعلان کے ساتھ پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے کہ اگلا جو پروگرام ہونے والا ہے خواتین کا، وہ انشاءاللہ آپ کی مسجد یعنی تانے والی جگہ میں اس پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا۔ لہٰذا آپ تمام خواتین سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ یہاں پر اپنا وقت نکال کر آئی ہیں، آپ اس مسجد میں بھی اگلے اتوار کو انشاءاللہ ضرور پہنچیں اور اس مسجد میں اپنی حاضری دیں اور عند اللہ معجور ہوں اور کتاب و سنت کا علم حاصل کریں۔ اسی اعلان کے ساتھ پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں آئی ٹرسٹ ٹی وی کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں۔